الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر عن ثعبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اہل اسلام کا ختم نبوت پر عقیدہ ہے اور ان کے اجتماعی عقائد میں سے ہے ختم نبوت اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں۔ عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں، اور یہ مسئلہ قرآن کریم کی صریح آیات اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، جس کا منکر قطعاً کافر مانا گیا ہے اور کوئی تعویل اور تخصیص اس بارے میں قبول نہیں کی گئی ہے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع جو ہوا وہ اسی مسئلے پر ہوا کہ مدعی نبوت قتل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ مسیلمہ کذاب کے قتل اور اس کے امت کے مقابلے اور مقاتلے کے لیے خالد بن ولید سیف اللہ کی کارکردگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک لشکر روانہ کیا۔ اس بارے میں نہ کسی نے تردد کیا، نہ کسی نے سوال کیا کہ مسیلمہ کس قسم کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مستقل نبوت کا مدعی ہے یا ذلی نبوت کا مدعی ہے۔ نہ کسی نے مسیلمہ سے اس کی نبوت کے دلائل اور براہین پوچھے اور نہ معجزات کا مطالبہ کیا۔ صحابہ کرام کا لشکر مسیلمہ کذاب سے جہاد کے لیے یمامہ روانہ ہوا۔ اس مقابلے اور معرکے میں جو لوگ مسیلمہ کے ساتھ میدان کارزار میں آئے تھے ان کی تعداد 40,000 مسلح نوجوانوں کی تھی، جن میں سے 28,000 مارے گئے اور مسیلمہ بھی مارا گیا۔ باقی ماندہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد بن ولید بہت سارا مال غنیمت لے کر فتح یاب ہو کر مدینہ واپس آئے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک وقت میں مدعی نبوت اور اس کی امت سے جہاد و قتال کو یہود و نصارہ اور مشرکین سے جہاد اور قتال پر مقدم رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ مدعی نبوت اور اس کی امت کا کفر یہود و نصارہ اور مشرکین کے کفر سے بڑا ہوا ہے۔ عام کفار سے صلح ہو سکتی ہے، ان سے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے، مگر مدعی نبوت سے نہ کوئی صلح ہو سکتی ہے نہ ان سے کوئی جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اگر آج کل جیسے سیاسی لوگ ہوتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے کہ باہمی تفرقہ مناسب نہیں،
مسلمہ کذاب اور اس کی امت کو ساتھ لے کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ محمد انور کشمیری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، مسلمہ کذاب اور مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر فرعون کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ فرعون مدعی الوہیت تھا اور الوہیت میں کوئی التباس اور اشتباہ نہیں۔ ادنا عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، ضروریات انسانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کہاں خدا ہو سکتا ہے؟ مسلمہ مدعی نبوت تھا اور انبیاء اکرام جن سے بشر سے تھے، اس لیے ظاہری بشریت کے اعتبار سے سچے اور جھوٹے نبی میں التباس ہو سکتا ہے، اس لیے مدعی نبوت کا فتنہ مدعی الوہیت کے فتنے سے کہیں زیادہ اہم اور اعظم ہے۔ اور ہر زمانے میں خلفاء سلاطین اسلام کا یہی معمول رہا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اہل حق نے اس فتنے کے استحصال کے لیے جو صحیح اور جد و جہد ممکن تھی اس میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مدعی نبوت سے جہاد بالسیف والسنان تو ارباب حکومت کا کام ہے ہی، اور جہاد قلمی اور لسانی علماء حق کا کام ہے۔ جب بھی جہاں جہاں بھی جھوٹے نبی پیدا ہوئے ان کا مقاتلہ ہوا، علماء کرام نے ان کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور یہ ثابت کر کے چھوڑا، جیسے قرآن حدیث سے بھی یہ چیز صاف طور پر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور سب پیغمبروں کی مہر یعنی آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قریش مکہ گود لیے ہوئے بچے کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، ان کے انتقال کے بعد وراثت میں اس کو حصے دار بنایا جاتا تھا۔ قرآن عظیم الشان نے اس نقطۂ نظر کو، اس سوچ کو توڑا کہ لے پالک گود لیا ہوا بچہ اپنا نسبی بچہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا متبنہ بنایا تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے۔ اس پر قرآن عظیم الشان کی آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، کوئی آپ کی نرینہ اولاد مرد نہیں بن سکی۔ چھوٹے چھوٹے بچے طیب، طاہر، قاسم کم عمر میں انتقال کر گئے، جوانی کی عمر کو وہ نہیں پہنچے، اور اس کے پیچھے کا بھی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولادیں ہو رہی ہے، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے یہاں بیٹے ہو رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے یہاں بیٹے ہو رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے خاندان میں اور بچے ہو رہے ہیں۔ تو جو نبی صاحب اولاد ہے، ایک دستور، ایک نظام چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذریت میں، ان کے بچوں میں انبیاء پیدا کیے۔ داؤد علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی، آدم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نبی۔ انبیاء کا سلسلہ اولادوں میں بھی چلایا گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس شائبے کو ہی ختم کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ کے یہاں نرینہ اولاد ہے، مرد ہوئے ہوئے بچے ہیں تو اب وہ نبی بنیں گے، آپ کے بعد نبوت ان کو ملے گی۔ اس کو کلی طور پر اور پورے طریقے سے ختم کر دیا گیا کہ کوئی جوان عمر کو پہنچی ہوئی آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تحقیق میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب، جھوٹے اور دجال ظاہر ہوں گے، ہر ایک کا زعم گمان یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہے نہ ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث کے اس حصے کے بعد اب کوئی بھی جھوٹا نبی اپنی نبوت کا اگر دعویٰ بھی کرے گا تو اس دعوے پر نہ کوئی دلیل مانگی جائے گی، نہ اس سے کوئی معجزے کا مطالبہ ہوگا، صراحتاً اور بغیر چوں چرا کے اس کو جھٹلا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ وقت میرے دلیلوں کو پیش کرنے کے لیے دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو شخص اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی دلیل ہی نہیں مانگی جائے گی، جو دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور انبیاء سابقین کی مثال ایک ایسے محل کی سی ہے کہ جو نہایت خوبصورت بنایا گیا ہو مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، لوگ تعجب سے اس محل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ سو میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا اور وہ عمارت مجھ پر ختم ہو گئی اور رسولوں کا سلسلہ بھی مجھ پر ختم ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، نبیوں کا خاتم ہوں۔ خاتم کے ایک معنی انگوٹھی کے اس ہیرے کے بھی ہوتے ہیں جو اوپر لگایا جاتا ہے۔ پوری انگوٹھی تیار ہو گئی، اب وہ جو ہیرا تھا وہ جڑ دیا گیا، انگوٹھی پوری بن چکی، اب اس میں ایکسٹرا کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلے نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور اس پر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جتنے بھی قیامت تک کے آنے والی انسانیت ہے ان تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، تبھی وہ مسلمان ہوں گے، اور آپ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والے نہ مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں نہ وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اور ایمان کا تعلق سرکاری کاغذات کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کا تعلق سرکاری کاغذات کے ساتھ نہیں ہے کہ فلاں بندہ سرکاری کاغذات میں مسلمان لکھ دیا گیا یا حکومت نے اس کو مسلمان تسلیم کر لیا تو وہ مسلمان بن گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کے اعتبار سے جو ایمان سے، اسلام سے خارج ہے، نکل چکا ہے، جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول، آخری نبی نہیں مان لیتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، تب تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک عجیب چیز وضاحت کے لیے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی آئی ہے، بہت اچھا واقعہ ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک قادیانی جج نے پوچھا نبوت کیا چیز ہے؟ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نبوت اعلیٰ منصب ہے، اللہ جل شانہ جسے چاہے دیتا ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے نبوت کہ آدمی محنت کرے، جدوجہد کرے، خوب اللہ کی ریاضت کرے، بندگی کرے اور وہ نبی بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت عطائی چیز ہے، اللہ جس کو عطا کر دے، جس کو بنا دے وہ نبی۔ تو اللہ جل شانہ جسے چاہے دیتا ہے۔ قادیانی بولا جب اتنا اچھا منصب ہے تو اسے عام کرنا چاہیے، اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا منصب ہے تو اس کو عام کرنا چاہیے، نبی بہت سارے ہونے چاہیے۔
نبیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 روپیے کا نوٹ نکال کر فرمایا، آپ کے زمانے میں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا 100 روپیے کا نوٹ سب سے بڑا تھا۔ آج کے سکہ راج الوقت میں ہمارے یہاں جو سب سے بڑی نوٹ ہے، آپ سمجھیے وہ نوٹ نکالیے اور نکال کر فرمائیے نوٹ کیسا ہے۔ تو جج کہنے لگا، قادیانی بولا یہ اعلیٰ چیز ہے، کرنسی میں سب سے اوپر درجے کی نوٹ ہے، اس سے بڑی نوٹ نہیں ہے مارکیٹ میں۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اتنی اعلیٰ یہ چیز ہے، یہ نوٹ اتنی اعلیٰ ہے تو اس کو عام کرنا چاہیے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، اپنے گھر میں ایک مشین بناتا ہوں جس پر یہ نوٹ کا سکہ بنے ہوا ہوگا، اور میں ایسی نوٹ بنایا کروں گا اپنے گھر میں تاکہ اس کو عام کیا جائے، ہر عام و خاص کے پاس یہ نوٹ پہنچے اور ہر ایک کے پاس یہ نوٹ رہے۔ تو قادیانی جج بولا یہ نہیں ہو سکتا، اس کی اتھارٹی حکومت کے پاس ہوتی ہے، حکومت بنائے گی، جس مقدار میں بنائے گی وہی چلن میں ہوگا، اس کے علاوہ جو اپنے طریقے سے بنائے گا وہ جعلی کہلائے گا، وہ جعلی نوٹ ہوگی، اور اس جعلی نوٹ کا بنانے والا حکومت کا مجرم کہلائے گا۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے یہ 100 روپیے کا نوٹ مارکیٹ کے اعتبار سے سب سے بڑا نوٹ ہے اور کوئی اس کو چھاپ نہیں سکتا، جو چھاپے گا وہ فراڈ ہوگا، وہ مجرم ہوگا، اور اس کی چھپی ہوئی نوٹیں نقلی ہوگی، جعلی ہوگی، ایسے ہی نبوت ایک اعلیٰ منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے، اللہ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے، اور تم لوگوں نے اپنا جعلی نبی بنا لیا ہے غلام احمد قادیانی کو، تو تم اللہ کے یہاں مجرم ہو۔ غلام احمد قادیانی اللہ کا بنایا ہوا نبی نہیں ہے، یہ تمہارا بنایا ہوا ہے، تمہارا تسلیم کیا ہوا ہے، تو تم نے جعلی نبی گڑھا ہے، جعلی نبی بنایا ہے، تم اللہ کے یہاں مجرم ہو۔ آج کے اس جمعہ میں یہ موضوع چھیڑنے کی وجہ کیا، کیوں آج یہ بات چھیڑی گئی؟ تو پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل اور برابر نیوز چینلوں پر ایک چیز چلائی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں رپورٹر کے اعتبار سے، میں اپنی معلومات نہیں بتا رہا ہوں، رپورٹر جو کہہ رہے ہیں ان کے اعتبار سے غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کی تعداد، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، 1% ہے۔ جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے ملک میں، اس پوری تعداد میں 1% قادیانی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اب حکومت کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پر ان کو اسلام سے، مسلمان ہونے سے باہر کر دیا گیا ہے، تو اب موجودہ حکومت کو ان پر دیا آ رہی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی جتائی جا رہی ہے کہ ان کو حج پر جانے نہیں دیا جا رہا، یہ حج سے محروم ہیں، ان کو مسلمان درجہ نہیں دیا جا رہا، یہ مسلم ہونے سے محروم ہیں۔ تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ایک بل پاس کیا جائے کہ جس میں یہ 1% لوگوں کو بھی مسلمان درجہ دیا جائے، ان کو بھی مسلمان کہا جائے۔ تو جیسے ابھی بتایا گیا، کاغذی کاروائی سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، عقیدے کے اعتبار سے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جعلی نبی بنا دیا، غلام احمد قادیانی پر ان کا ایمان ہے، عقیدوں میں بہت زیادہ یہ گر چکے ہیں اور اسلامی عقائد سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے الا یہ کہ توبہ کر لیں، اپنے ارتداد سے واپس مڑ کر اسلام کی تعلیمات کی طرف آئیں، اور جو اصول ہیں، جو عقائد ہیں اسلام کے، ان کو اپنا لیں، تبھی یہ مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں، ورنہ اس کے پہلے تک اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے تھاٹس کے ساتھ، اپنی نظریات کے ساتھ جو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، غیر ایمانی ہے، یہ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمان کی دوہری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی دوہری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم خود اپنی زندگی میں اس کو بٹھا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں،
قیامت تک کے کوئی نبی آپ کے بعد آ نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز تحفظ ہے ختم نبوت، کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا ایمان ہے کہ اب آخری نبی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کہ اب کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کے نبی کو بھی اپنا نبی مانتا ہوں لیکن غلام احمد قادیانی پر بھی میرا ایمان ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں، ایسا نہ ہو۔ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہر ایسے بندے سے کہ جو آپ کو بیوقوف بنائے، جو آپ کو ایمان سے، اسلام سے، تعلیمات سے ہٹانے کی کوشش اور فکر کرے۔ تو چوکنا رہنا ہے، تحفظ ختم نبوت پر بھی ڈٹے رہنا ہے اور ختم نبوت پر بھی ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہر ایسے ہتھ کنڈے سے، ہر ایسی سازش سے کہ جو باطل کی طرف سے چلائی جا رہی ہے، اللہ میری آپ کی تمام امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔